السلام علیکم، میں ہوں کلیم احمد قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں القمر اکیڈمی کی طرف سے اسلام کے سائنسی انکشافات۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ کیوں ہم تقدیر کے بارے میں اتھینٹک بات نہیں کر سکتے؟ کس وجہ کی بیس پہ ہم تقدیر کے بارے میں کسی بھی حتمی فیصلے کے اوپر نہیں پہنچ سکتے؟ کوئی عالم دین یا کوئی بھی سائنٹسٹ اس کے اوپر کمپلیٹ ڈاکومنٹری بنانے کے لیے کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آج ہم تقدیر کی سائنٹیفک تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تقدیر کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے تو ہم کیوں اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ پروگرام اور تقدیر کے اس سلسلے کو اللہ کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں جانتا اور سائنس بھی اس کو کیوں نہیں مانتی؟ اس کو سمجھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا IT کا ایک اصول بتاؤں۔ یہ والا اصول وہ اصول ہے جس کے اوپر آج کل کی پوری ٹیکنالوجی بیس کرتی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس اصول کو سادہ ترین الفاظ میں بیان کروں تاکہ ایک عام آدمی بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ آج کی اس جدید ٹیکنالوجی کا اصول کیا ہے اور حقیقت میں یہ اصول ہی کائنات کا اصول ہے۔ جب بھی ہم کوئی بھی کمپیوٹر کے اندر پروگرام یا پروسیس کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم اس پروسیس کی ریکوائرمنٹس کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی ہم وہ چیزیں اکٹھے کرتے ہیں جو اس پروسیس کے اندر ہمیں ضروری ہیں۔ ہمارے دوسرے نمبر پہ ان اکٹھی کی گئی چیزوں کو، اکٹھے کیے گئے ڈیٹا کو ہم ایک ترتیب دیتے ہیں، یعنی پہلے سٹیپ کے اندر ہم کرتے ہیں کہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، دوسرے سٹیپ کے اندر ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں، اور تیسرا سٹیپ جو سب سے اہم ہے وہ تیسرا سٹیپ ہے کہ اس ترتیب دیے گئے ڈیٹا کو الگوریدم کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ سائنسی زبان میں یا میتھمیٹکس کی لینگویج کے اندر یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسرا سٹیپ بیسیکلی اس پورے پروسیس کا فارمولا ہے، اور یہ فارمولا صرف وہی بندہ جانتا ہے جس نے اس فارمولے کو بنایا ہے۔ یعنی تیسرا سٹیپ ہے الگوریدم بنانا، یعنی پورے پروسیس کا فارمولا بنانا۔ اب یہ فارمولا بہت اہم ہے جو پورے کے پورے پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے، اور لاسٹ پہ چوتھا سٹیپ ہوتا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد اس کو رن کرنے کے لیے انسٹرکشنز دے دی جاتی ہیں، پھر یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے، اور کائنات کا پورا نظام بھی اسی اصول کے تحت چلتا ہے۔ مثلا فزکس اور بایولوجی کی تمام بیسک اسی رول کو ہی فالو کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ علق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ یہ ایسی سائنسی سچائی ہے جس کے ادراک کے بغیر طبعی اور حیاتیاتی عجائبات کو سمجھنا ناممکن ہے، یعنی فزکس اور بایولوجی کی تحقیقات اس کے بغیر ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ آئیے اب متعدد حیران کن عجوبوں میں سے اس آیت کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جدید سائنسی تحقیق اور سائنسی اصول کا پہلا سٹیپ ہے پروسیس کی ریکوائرمنٹس کو اکٹھا کرنا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پہ سٹیپ ہے ہمارا ترتیب دینا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تناسب قائم کیا۔ تیسرا سٹیپ ہے اس کو الگوریدم کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تقدیر بنائی۔ یعنی یہ تیسرا سٹیپ جو الگوریدم کا ہے وہی تقدیر ہے۔ اب تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تقدیر کے بارے میں کوئی بندہ نہیں جان سکتا۔ اس کے پروسیس کو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے لیکن کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ آئیے اب ہم متعدد حیران کن عجوبوں میں سے اس آیت کے رازوں کو کی کوشش کرتے ہیں اور حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ایٹمز اور مالیکیولز کی لائف۔ ایک ایٹم ایک مخصوص چارج کے گرد، نیوکلیس کے گرد ہی مخصوص تعداد کے الیکٹرونز کا حامل ہوتا ہے، مگر ایک عنصر آکسیجن ہے جبکہ دوسرا کاربن کیوں ہے؟ اور اس طرح ان کے ارد گرد انرجی لیولز کا بھی پروگرام بنایا۔ ان شیلز میں مقرر کردہ رفتاروں کے ساتھ مخصوص تعداد کے اندر یعنی الیکٹرونز کا پروگرام بھی بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنا دیا لیکن اس کی تقدیر، اس کا الگوریدم اللہ نے اپنے پاس رکھ دیا۔ اب اس الگوریدم کو چینج کیا، ساتھ ہی ایلیمنٹ کا ایٹم چینج ہو گیا۔ مثلا جیسے ہی الگوریدم چینج کیا، نمبر آف الیکٹرونز چینج کیے، نمبر آف پروٹون چینج کیے، تو ساتھ ہی ایلیمنٹ بھی
چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آرگینک سیلز زندگی کی کہانی دراصل پروگرام مہیا کرنے کا معاملہ ہے۔ مثلاً ایک پودے، ایک کیڑے اور ایک بھیڑ جو ایک دوسرے سے بے حد مختلف مخلوقات ہیں۔ دوسرے لفظوں میں بنیادی تعمیراتی بلاک کا خلیہ جو دماغ میں ہو یا پھر ایک پھول میں ہو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ تمام ڈی این اے کے کوڈز اور فارمولوں سے بنے ہیں۔ ان کی زندگیاں گشتوں میں فرق ہو سکتا ہے، ان کی جینیٹک یونٹس کے میتھمیٹیکل پروگرامز میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بیسک چیز سب کی سیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پروگرام ایک بنا دیا، لیکن پھر اس کی تقدیر کے اوپر الگوریدم لگا دیا۔ اب اس الگوریدم کے مطابق ہی مختلف طرح کے جاندار پیدا کیے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر بنانے والا ہے اور الگوریدم پوری کائنات کا اللہ ہی نے بنایا ہے۔ دوسرا شخص اس کے مظاہر تو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے الگوریدم کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہی تقدیر کا الگوریدم ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کو نہیں جان سکتا۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو نالج ملا ہو یا پھر آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔